بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ جو کس قسم کا کیڑا ہوتا ہے اور یہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر جو کا عذاب کیوں نازل فرمایا تھا، اور ہم جو کو اپنے سر اور اپنے کپڑوں سے کیسے بھگا سکتے ہیں، اور جو کو مارے بغیر اگر زندہ چھوڑ دیں تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، اور جو کا شرعی حکم کیا ہے، اور ماہرین حیوانات نے جو کے کیا طبی صفات بیان کی ہیں، اور اگر کوئی شخص جو کو اپنے خام میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ ناظرین محترم، جو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اور اس کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو بنایا ہے، اور انسانی بدن پر جو میل اور کپڑوں کے گندا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ یہ صاف ستھرے انسانوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ امام جاحظ نے کہا ہے کہ جو کے اندر یہ چیز طبی ہوتی ہے کہ جس جگہ بھی وہ پیدا ہو جاتی ہے یا جہاں پر رہتی ہے اسی چیز کا وہ رنگ اختیار کر لیتی ہے، چنانچہ کالے بالوں کی جو کالی ہوتی ہے اور سفید بالوں کی جو سفید ہوتی ہے، اسی طرح اگر سرخ بال ہوں تو اس کی جو بھی سرخی ہوتی ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ جو کی مادہ نر سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور جو انڈے دیتی ہے، جو مرغیوں، کبوتروں وغیرہ میں پائی جاتی ہے، اسی طرح بندروں کے اندر بھی جو پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون اور اس کی اتباع کرنے والے لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر اور بنی اسرائیل کی تکلیف پر اڑے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لگاتار اپنے عذابات نازل فرمانے شروع کر دیے۔ چنانچہ پہلے ان کو قحط اور پھلوں کی کمی کے اندر مبتلا کیا گیا۔ اس پر بھی جب وہ ہوشیار نہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر بد دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرے بندے فرعون نے ملک میں سرکشی اور بغاوت اور غرور پر کمر باندھ رکھی ہے، اور اس کی قوم نے جو تجھ سے عہد کیا تھا اس کو انہوں نے پامال کر دیا ہے، اس لیے آپ ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیجئے تاکہ یہ میری قوم یعنی بنی اسرائیل اور آل فرعون کے لیے نصیحت اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن سکے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرعون اور اس کی قوم پر لگاتار 5 عذاب نازل کیے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون یعنی یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ یہ الگ الگ ہیں، یعنی یہ 5 طرح کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بعد دوسرے نازل فرماتے رہے، اور ہر عذاب ان پر 1 ہفتے تک مسلط رہتا تھا، اور ہر 2 عذاب کے بیچ میں 1 مہینے کا فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ جب فرعون اور اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے عذاب سے پریشان ہو جاتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر عرض کرتے کہ آپ اپنے رب سے عرض کریں کہ ہمارے اوپر سے اپنے عذاب کو ہٹا دیں، تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا فرماتے اور ان سے عذاب ٹل جایا کرتا تھا، تو وہ دوبارہ اپنی سرکشی پر آ جاتے تھے اور ایمان لانے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب تمام حجتیں پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو بحر قلزم میں غرق کر دیا۔ فرعون کو تا قیامت تک کے لیے آنے والی تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جو کا عذاب نازل ہوا تھا وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار مصر کے قصبہ عین الشمس میں گئے۔ اس قصبے میں ایک جھیل تھی جس کو آفر جھیل کہتے تھے۔ اس جھیل کے کنارے ایک ٹیلا تھا۔ اس ٹیلے پر پہنچ کر آپ نے اپنے عصا مارا، جس سے وہ ٹیلا ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ان ریزوں نے جو کی شکل اختیار کر لی، اور پھر وہ پورے مصر کے اندر پھیل گئی، اور وہاں کی کھیتوں اور باغوں میں جو کچھ بھی تھا اس سب کو کھا کر صاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ جوئیں آبادی کے اندر گھس گئی اور لوگوں کے کپڑوں میں اور بدنوں پر چمٹ گئی اور ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔
یہاں تک کہ جب وہاں کا کوئی بھی شخص کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو جوئیں اس کے کھانے میں بھر جایا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ قیمتی لوگ جوؤں کی تکلیف کی وجہ سے زیادہ اور کسی تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کیے گئے، کیونکہ جوئیں ان کے کھانے کی چیزوں میں، ان کے پینے کی چیزوں میں اور ان کی رہنے کی جگہوں پر، کپڑوں میں، بالوں میں، آنکھوں میں اور پلکوں پر اس طرح سے جم گئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے کہ ان کے چچک نکل گئی ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کا سونا یا آرام کرنا حرام ہو گیا تھا۔ اس لیے تمام لوگ چیختے چلاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہماری توبہ ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ یہ بلا، یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے جو کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر سے ہٹا دیا۔ اور جو کا شرعی حکم یہ ہے کہ جو کا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ جو کی غذا خون ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو کہ طبی فوائد یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک جو کو پکڑ کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لے اور حاملہ عورت اس پر اپنا دودھ نکال کر ایک قطرہ ڈالے۔ اگر جو اس دودھ کے قطرے میں سے رینگ کر نکل جائے گی تو حمل لڑکی کا ہے، اور اگر دودھ سے وہ جو نہ نکل سکے تو حمل لڑکے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 6 عادتیں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اندر بول کی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 1، چوہے کا جھوٹا کھانا۔ نمبر 2، زندہ جو کو بغیر مارے پھینک دینا۔ نمبر 3، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا۔ نمبر 4، قطار کو توڑ دینا۔ نمبر 5، گوند کو چبانا۔ نمبر 6، کھٹا سیب کھانا۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ ہرا دھنیا کھانا اور گرم روٹی کھانے سے اور 2 عورتوں کے بیچ میں چلنے سے بھی بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جو کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے کسی کے نئے کپڑوں میں جو دیکھی تو اس کی تعبیر مالدار ہونے سے دی جائے گی، اور اگر یہی خواب کسی بادشاہ کو دیکھا تو اس کی تعبیر لشکر اور مددگاروں سے دی جاتی ہے، اور اگر یہی خواب کسی ولی یا حاکم نے دیکھا تو اس کی تعبیر دولت میں زیادتی سے دی جاتی ہے، اور کسی نے جو کو کسی کے پرانے کپڑوں میں اگر دیکھا تو اس کی تعبیر قرض سے دی جاتی ہے جس کے بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے، اور اگر کسی نے خواب میں جو کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر کمزور دشمن سے دی جاتی ہے، اور اگر خواب میں جو کے کاٹنے سے خارش ہونے لگے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ قرض کھا اس سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے گا۔ ایک شخص علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اپنا خواب بیان کیا کہ خواب میں ایک شخص آیا اور آ کر میری آستین میں سے جو پکڑ لی اور پھر اس کو زمین پر گرا دیا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو تعبیر دی کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے اور طلاق کی وجہ یہی آدمی ہوگا۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد ایسا ہی ہوا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ جو اس کے سینے پر چل رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا نوکر یا اس کا غلام یا اس کا لڑکا گھر سے بھاگ جائے گا۔ اور بہت سے جوؤں کو اکٹھا خواب میں دیکھنے کی تعبیر یعنی بیماری سے دی جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جوؤں کو کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص کسی مالدار آدمی کی غیبت کرے گا۔